The agenda that we have today is we will be discussing about models of teaching and learning. It's a very interesting topic और I would like कि आप सब लोग जो है पूरी कंसंट्रेशन से इस चीज़ को समझिएगा. इसमें कुछ ऐसी बातें होंगी जो कि हमारे प्रीवियस लेक्चर से लिंक्ड हैं और कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको फर्दर इस तमाम प्रोसेस को समझने में मदद देंगी. फॉर एग्ज़ाम्पल, let us see what do we have here. Education. So all of us हम पहले से जानते हैं कि एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस था जिसके अंदर टीचर और लर्नर दो पार्टिसिपेंट्स थे. टीचर के अपने रिस्पेक्टिव रोल्स हैं और लर्नर के अपने डिफाइंड रोल्स हैं. और इसके अंदर हम ये देखते हैं कि इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोसेस होती है टीचर से टुवर्ड्स द स्टूडेंट, और ये ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज जो है उस बच्चे के एटीट्यूड और स्किल्स के ऊपर असरअंदाज होती है. और अगेन दिस इज़ व्हाट एजुकेशन वाज. इट वाज अ चेंज इन बिहेवियर, और हमने बिहेवियर की 3 डोमेन्स का जिक्र किया था जिसमें नॉलेज था, एटीट्यूड था और स्किल डेवलपमेंट थी, जो कि एजुकेशन का मकसद है. अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट डिबेट यहाँ पर होती है, दैट इज़ अबाउट कंट्रोल लर्निंग और प्रोमोट लर्निंग. एक टीचर ने चूंकि ये डिसाइड करना था कि उसने अपनी क्लासरूम का क्या ऑब्जेक्टिव बनाया था और उसने वो अपनी क्लास से, अपने क्लास के स्टूडेंट से क्या कुछ हासिल करना चाहता है, उसके सामने दो चॉइसेस होती हैं कि वो किस तरीके से अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाए. क्या वो उनको कंट्रोल लर्निंग के तरीके से पढ़ाए या प्रोमोट लर्निंग के तरीके से पढ़ाए. अब कंट्रोल लर्निंग से, जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है कि ये लर्निंग को कंट्रोल करता है. अब जैसे आपने देखा कि क्लासरूम के अंदर ऐसे टीचर्स आते हैं जो कि क्लासरूम में बिल्कुल साइलेंस चाहते हैं, बच्चों को कहते हैं लुक है, तवज्जो दो, समझो, देखो, शरारतें ना करो, ये करो, वो करो, और जो वो पढ़ाना चाहते हैं वो पढ़ाते रहते हैं. और इस पढ़ाने के दौरान होता ये है कि क्लास के अंदर मुकम्मल खामोशी होती है, नंबर वन. और नंबर टू इसके अंदर ये होता है कि टीचर जो है वो कॉन्टीन्यूसली बोलता रहता है और उसके नतीजे में इंफॉर्मेशन टीचर से स्टूडेंट्स की तरफ जाती रहती है. ये वो टिपिकल तरीका है बेटे जिससे आप लोगों ने भी पढ़ा और हम लोगों ने भी पढ़ा था. इसको कहते हैं कंट्रोल लर्निंग. तो कंट्रोल लर्निंग में होता क्या है कि लर्निंग इज कंट्रोल्ड. जो कुछ आपने लर्न करना है वो मैंने ही आपको सिखाना है, यानी कि मेरे इख्तियार से आप आगे नहीं जा सकते. आपकी लर्निंग इतनी कंट्रोल है कि जो मुझे बात आती होगी वही मैं आपको सिखाऊंगा, और जो बात मुझे नहीं आती ज़ाहिर है मैं आपको नहीं सिखा पाऊंगा. तो स्टूडेंट्स मेरे मोहताज हो गए, स्टूडेंट टीचर्स के ऊपर डिपेंडेंट हो गए, स्टूडेंट्स जो है वो उस क्लासरूम के ऊपर डिपेंडेंट हो गए. तो ये तो हमने आपको बांध दिया ना, स्टूडेंट को बांध दिया गया, ये तो कंट्रोल लर्निंग हो गई. आई एम कंट्रोलिंग योर लर्निंग कि आपने क्या सीखना है मेरी मर्जी, आपने कितना सीखना है मेरी मर्जी, आपने कैसे सीखना है मेरी मर्जी. तो सारा कुछ तो टीचर के इख्तियार में आ गया. तो ये कंट्रोल लर्निंग को टीचर सेंटर्ड लर्निंग भी कहा जाता है. और ये वो ट्रेडिशनल तरीका है बेटे जो कि हम या हमारे पिछली जनरेशन्स ने जिस तरीके से तालीम हासिल की है, दिस इज़ ऑल व्हाट वाज कंट्रोल लर्निंग. जबकि टीचर एक और तरीके को भी अडॉप्ट कर सकता है और उसको कहते हैं प्रोमोट लर्निंग. तो प्रोमोट लर्निंग इसके बरक्स है. प्रोमोट लर्निंग के अंदर जो सेंटर ऑफ एक्टिविटी है वो स्टूडेंट है. अब स्टूडेंट जितना पढ़ना चाहेगा वो उतना पढ़ेगा. अब ये टीचर सेंटर्ड नहीं रहा. अब स्टूडेंट की जितनी ख्वाहिश है पढ़ने की वो उतना पढ़ेगा. हो सकता है कि वो टीचर से बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहता हो सकता है कि वो किताबें उसके हाथ लग जाएं जो कि टीचर के पास नहीं थी और वो टीचर से आगे निकल जाए. हो सकता है कि वो अपनी जो लर्निंग है वो ज़्यादा इफेक्टिव अंदाज में कर सकता है किसी की डायरेक्शन लिए बगैर. तो अब आप ज़रा गौर करें कि इसके अंदर द स्टूडेंट इज़ फ्री टू लर्न, और वो अपने शौक के तहत और अपने मोटिवेशन के तहत वो आगे चलता जाएगा, चलता जाएगा. तो स्टूडेंट जो है वो टीचर का मोहताज नहीं रहा, बल्कि अगर उसने अपने आप को लर्न करना है, अपने आप को लर्न करवाना है, तो वो, अब फॉर एग्जांपल मैं आपको इसकी छोटी सी एग्जांपल दे दूं.
ہم آپ کو لینگویج ٹیچنگ کے دوران انگلش آپ کو بہت پڑھائی گئی، لیکن افسوس کہ آپ کو انگلش نہ آئی. لیکن جب سے یہ کمپیوٹرز آئے اور جب سے یہ موبائل ٹیکنالوجی آئی، آپ نے دیکھا آپ کی انگلش کتنی تیز ہوگی. واٹ ہیپنڈ ایکچولی ہوا یہ کہ ہم آپ کو کنٹرول لرننگ سے پڑھا رہے تھے انگلش، اور جب آپ کے ہاتھ میں کمپیوٹرز آ گئے اور گیجٹس آ گئے تو آپ کی لرننگ کا لیول ہی بدل گیا. آپ ہم سے آگے نکل گئے آپ کمپیوٹرز میں. سو وائی ڈڈ اٹ ہیپن؟ بیکاز لرننگ کا سٹائل بدل گیا. وہ کنٹرول لرننگ جو تھی وہ پروموٹ لرننگ میں کنورٹ ہوگی. تو یہ دونوں چیزیں ٹیچر نے ڈیسائیڈ کرنی ہوتی ہیں کہ آج میں جو پڑھانے جا رہا ہوں، جو میں نے پلاننگ کی ہے، اس کے مطابق آج میں نے کنٹرول لرننگ سے پڑھانا ہے یا پروموٹ لرننگ سے پڑھانا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم ٹیچنگ میتھڈس کی بات کر رہے تھے. تو کنٹرول لرننگ کے میتھڈز کچھ اور ہوں گے. جیسے لیکچرنگ جو ہے یہ کنٹرول لرننگ میں آتا ہے، ٹھیک ہے. اور ٹیچر جو ہے وہ جاتا ہے کلاس میں اور وہ لیکچر دیتا ہے، اور جو کچھ اس کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے وہ اسٹوڈنٹس کے اوپر پھینک کر اور آزاد ہو جاتا ہے کہ لو جی میں نے اتنا پڑھانا تھا، یہ میں نے آج پڑھا دیا، وداؤٹ ریئلائزنگ کہ اسٹوڈنٹس نے اس چیز کو کیسے لیا ہے. آن دا ادر سائڈ پروموٹ لرننگ میں آ جائیں. پروموٹ لرننگ کے اندر سچویشن کچھ اور ہے. اب اسٹوڈنٹ کا انٹرسٹ ہے، اسٹوڈنٹس کو ہم کہیں گے آپ ایسے کریں کہ یہ ٹاپک ہے بیٹے آپ کا، آپ نے ڈھونڈ کے لانی ہے انفارمیشن اس کے لیے. جیسے میں نے آپ کو انفارمیشن اس دن دی تھی، میں نے آپ کو کہا کہ آپ ایسا کریں کہ ٹیچنگ ماڈلز کے بارے میں جواب تلاش کریں. واٹ آر ٹیچنگ ماڈلز، کہاں کہاں ہوتے ہیں. تو میں نے دیکھو کچھ بھی نہیں بتایا تھا آپ کو، میں نے آپ کے ساتھ شیئر ہی کوئی انفارمیشن نہیں کی تھی. میں نے تو صرف آپ کو ٹاپک کا نام بتایا تھا، اور نتیجہ کیا نکلا؟ میرے پاس اتنی اچھی اچھی پریزنٹیشن آ گئی. لیکن یہاں پر پھر فرق آ گیا. ایک فرق یہ آیا کہ جنہوں نے سیکھنا تو انہوں نے بہت اچھا سیکھ لیا، اور جن کے اندر موٹیویشن کی کمی تھی، یا جن کے اندر ریسورسز کے پرابلمس تھے، یا جن کے اندر ایکسیسیبلٹی کے ایشوز تھے، ان کو اتنی اچھی لرننگ نہیں ہوئی. لیکن جن کی لرننگ ہوئی ان کی شاندار لرننگ ہوئی. میں شاید کنٹرول میتھڈ سے بھی آپ کو وہ نہیں پڑھا سکتا تھا جو کہ پروموٹ لرننگ سے آپ نے سیکھ لیا. اور آٹومیٹک لرننگ ہوگی، اور وہ ایسی لرننگ ہوگی کہ وہ آپ کو بھولنے والی نہیں ہے. جبکہ کنٹرول لرننگ سے اگر میں آپ کو پڑھاتا تو میں آپ کو ایک دفعہ پڑھاتا، پھر دوسری دفعہ پڑھاتا، پھر تیسری دفعہ پڑھاتا، تاکہ آپ اس کو ریٹین کریں. لیکن پروموٹ لرننگ کے اندر آپ کی موٹیویشن آ گئی، اور موٹیویشن نے آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. اور میں نے اپنا آبجیکٹیو حاصل کر لیا. میں اپنا آبجیکٹیو کنٹرول لرننگ سے بھی حاصل کر سکتا تھا، پروموٹ لرننگ سے بھی حاصل کر سکتا تھا. تو یہ میں آپ سے بس یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک ایکسپیکٹیشن ہے ٹیچر کی کہ میں اپنے اسٹوڈنٹس میں کیا تبدیلی دیکھنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، کہ میں اس کو انڈیپینڈنٹ لرنر بنانا چاہتا ہوں یا ڈیپینڈنٹ بنانا چاہتا ہوں. ابھی دیکھو آج بھی ہم لوگ کہتے ہیں سر آپ نوٹس دیں گے، سر آپ فوٹو کاپیاں کرا دیں گے. کنٹرول لرننگ، نو نو نو، یہ سارا کچھ کنٹرول لرننگ ہے. اب تو بیٹے آپ لوگ جس لیول پہ اسٹوڈنٹ آ گئے ہو، یا اب آپ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہو، اب آپ نے انڈیپینڈنٹ ہونا ہے. آپ اسٹوڈنٹ ٹیچرز کے محتاج نہیں رہے اینی مور. اب آپ اسٹوڈنٹ ہیں، طالب علم ہیں. اب آپ نے علم تلاش کرنا ہے جہاں سے ملے. آپ میرے محتاج نہیں ہیں. آپ لائبریری میں جائیں، آپ نیٹ پہ جائیں، آپ دوسرے ٹیچر سے ملیں، آپ اپنے سینئر سے ملیں. گو اینڈ گیٹ انفارمیشن. جہاں سے آپ کو جو چیز ملتی ہے آپ لیتے جائیں، بیکاز آپ طالب علم ہیں. ٹھیک ہے. سو لیٹس سی، ان دونوں طریقوں کے نا بیٹے، کنٹرول لرننگ اور پروموٹ لرننگ کے اپنے اپنے فائدے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل کنٹرول لرننگ، جس میں کہ جو ٹیچر سینٹرڈ لرننگ ہے، اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ کیسے اسٹوڈنٹس پیدا ہوتے ہیں؟ گڈ اسٹوڈنٹس پیدا ہوتے ہیں. کنٹرول لرننگ کے اندر بڑے اچھے اچھے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، بڑے فرما بردار ہوتے ہیں، بڑے اوبیڈینٹ ہوتے ہیں. اور ایسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جن کے نمبر بڑے بڑے آتے ہیں. کنٹرول لرننگ میں اسٹوڈنٹس کے ہائی سکورز اچیو ہوتے ہیں. کیوں ہائی سکورز اچیو ہوتے ہیں؟ کیونکہ ٹیچر آیا تھا پڑھانے کے لیے، اس نے کہا کہ یہ میں تمہیں ڈیفینیشن دے کے جا رہا ہوں، اس ڈیفینیشن کو یاد کرنا ہے، یاد کرنا. اسٹوڈنٹ یاد کر لیتا ہے، جب ٹیچر کو لکھ کے دیتا ہے، ٹیچر اس کو گریڈ دیتا ہے. ویری گڈ ویری گڈ. سو اسٹوڈنٹس بھی اچھے تھے، اوبیڈینٹ تھے، بات سننے والے تھے، ہائی سکوررز تھے. اور نقصان اس کا کیا ہوا؟ نقصان اس کا ہوا کہ یہ سارے اسٹوڈنٹس جو تھے یہ لمیٹڈ ایبلٹی والے پیدا ہو گئے.
ان کو صرف وہی ڈیفینیشن یاد ہوئی جو ٹیچر نے رٹوائی تھی. آج بھی دیکھو نا بیٹے، ذرا غور کریں، جب آپ اپلیکیشن لکھتے ہیں نا سک لیو کی، تو آج بھی آپ لکھتے ہیں ٹو دا پرنسپل، ٹھیک ہے، اور اس میں لکھتے ہیں آئی ایم ناٹ فیلنگ ویل آئی کین ناٹ کم ٹو اسکول، سارے یہی لکھتے ہیں جملے. کیوں ہوا ایسے؟ اس لیے کہ کنٹرول لرننگ تھی. ٹیچر نے جو آپ کو سکھایا تھا، آپ نے وہی چیز امتحانوں میں لکھ دی، اور آپ کو ٹیچر نے بڑے اچھے اچھے گریڈ دیے، اور آپ خوش ہو گئے، اور آپ کو وہ چیز یاد ہو گئی. لیکن بھائی بات یہ ہے کہ سفرنگ فرام فیور ایک ہی بیماری تو نہیں ہے نا دنیا میں کہ سفرنگ فرام فیور ہوگا تو چھٹی ہوگی. وہ بھائی سفرنگ فرام ٹائیفائڈ بھی ہو سکتا تھا، سفرنگ فرام ہارٹ کنڈیشن بھی ہو سکتا تھا، آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہو سکتا ہے، سفرنگ فرام کرونا ہو سکتا تھا. تو یہ کب آئیں گی چیزیں؟ یہ اس لیے نہیں آئیں بیکاز ٹیچر نے آپ کو، آپ کے اندر لمیٹڈ ایبلٹی پیدا کی تھی بیکاز آف کنٹرول لرننگ. آپ بچے تو بہت اچھے ہیں، نمبر بھی آپ نے پورے لے لیے، لیکن ایبلٹی آپ کے اندر کوئی نہیں آئی. آپ اس کو سک لیو میں ہمیشہ سفرنگ فرام فیور ہی لکھتے. اور چوتھی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کے اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں ان کی انسائٹ پور ہوتی ہے. انسائٹ پور سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنی لرننگ کو جرنلائز نہیں کر سکتے. جرنلائزیشن نہیں ہوتی. جو ٹیچر جتنا پڑھا دیتا ہے وہ اتنا ہی پڑھتا ہے، اس کو مزید آگے نہیں لے کر جا سکتے، یعنی کہ ان کی ویژن جو ہے وہ لمیٹڈ ہوتی ہے، بڑا کینوس پہ نہیں دیکھ سکتے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ وہ غور کرتے ہیں. تو یہ دیکھو یہ کنٹرول لرننگ کتنا اچھا طریقہ تھا. اگر آپ کو ایسے اسٹوڈنٹس چاہیے جو بہت اچھے ہوں، ایسے اسٹوڈنٹ چاہیے جن کے نمبر بہت اچھے آئیں، نقصان کیا ہے؟ کتنا بڑا نقصان ہے کہ آپ اسٹوڈنٹ کے اندر ایبلٹی نہیں پیدا کر رہے پڑھنے کی، سیکھنے کی. اس کی جو نظر ہے اس کو وسیع نہیں کر پا رہے آپ. یہ کنٹرول لرننگ ہے، یہ ٹیچر سینٹرڈ لرننگ ہے. جب ٹیچر ٹھیکیدار بن جائیں گے نا پڑھانے کے لیے کہ میں نے پڑھانا ہے، جو میں کہہ رہا ہوں وہی کرو، تو پھر یہ نقصان ہوں گے. ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں یہی چیز ہے. کنٹرول لرننگ سے ہم نے پڑھا ہے اور ہم پڑھاتے بھی کنٹرول لرننگ سے. دس از ناٹ گڈ. حالانکہ اس کے اپنے میرٹس بھی ہیں، کچھ فائدے بھی ہیں اس کے، جیسے کہ لکھا ہوا ہے گڈ اسٹوڈنٹ ہائی اسکوررز. اب فار ایگزامپل بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں کہ آپ کو کنٹرول لرننگ سے ہی کرنا ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو سکھانا چاہتا ہوں کہ جی فلانا ٹینک جو ہے، یا چلو یہ F-17 جو تھنڈر ہے ہمارا، اس کو اڑانا کیسے ہے. اب ظاہر ہے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ وہی چیز سیکھیں جو کہ F-17 میں ہے. آپ F-16 پڑھنا شروع کر دیں یا معراج پڑھنا شروع کر دیں تو آپ کی بات پوری نہیں ہوگی. اب آپ کے لیے کنٹرول لرننگ ہی میتھڈ ہے، آپ کو لیکچر ہی اٹینڈ کرنا پڑے گا کیونکہ وہ F-17 کے بارے میں ہوگا. ہم اس انفارمیشن کو جنرلائز نہیں کر پائیں گے. لیکن اگر ہم نے آپ کو صرف اڑنا سکھانا تھا اور جہاز اڑانا سکھانا تھا، تو چاہے ہم آپ کو بوئنگ سے پڑھاتے، چاہے ہم F-16 سے پڑھاتے، ہم کسی طریقے سے بھی آپ کو پڑھا سکتے ہیں. سو ایٹ ٹائمز کنٹرول لرننگ کے فائدے بھی ہیں اور اس کے نقصانات بھی. اس کا ایک بہت امپورٹنٹ فائدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کلاس بڑی ڈسپلنڈ ہوتی ہے، اسٹرکٹ، سائلنس. اسٹوڈنٹ سارے کے سارے ٹیچر کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ اپنے دماغی طور پہ کہیں اور ہوں، لیکن وہ دیکھ اپنے ٹیچر کو ہی رہے ہوتے ہیں. پرنسپل کا بھی ڈر ہوتا ہے، ڈسپلن کا خوف ہوتا ہے، اور سارے بچوں توجہ دے کے پڑھتے ہیں. لیکن نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ نمبر تو بہت سارے آ جاتے ہیں، لیکن وہ ٹیچرز کے محتاج ہو جاتے ہیں اور ان کے اندر ایبلٹی پیدا نہیں ہوتی خود سے سوچنے کی اور خود سے کرنے کی. اب اس کے برعکس دیکھو ذرا آگے اگلی سلائیڈ پہ دیکھتے ہیں. اچھا، ان اسٹوڈنٹس کا پوٹینشیل بھی لو ہوتا ہے. پوٹینشیل کہتے ہیں صلاحیت کو. صلاحیت کس کو کہتے ہیں؟ جب ایک شخص کو دوسرے شخص سے کمپیئر کریں گے تو کسی گیون سچویشن میں ان کے پوٹینشیل کا فرق آئے گا. یا دوسرے لفظوں میں جب ہم سائنس پڑھتے ہیں تو پوٹینشیل کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ نیگیٹو اور پازیٹیو میں کتنا فرق ہے، اس کو پوٹینشیل کہتے ہیں. نیگیٹو اور پازیٹیو میں کتنا فرق ہے، اس کو پوٹینشیل کرنٹ کہتے ہیں. تو ان بچوں کے اندر بھی پوٹینشیل کرنٹ کی کمی ہوتی ہے. وہ سارے بچے ایک جیسے ہوتے ہیں، یا تو وہ سارے کے سارے ایک جتنا نالج رکھتے ہیں. پوٹینشیل ڈفرینس نہیں ہے، ایک دوسرے سے نہیں سیکھ پاتے. وہ ایک نے بھی وہی آیتیں یاد کی ہوئے، دوسرے نے بھی وہی آیتیں یاد کی ہوئے. ویئر از دا ڈفرینس؟ ڈفرینس کریٹ نہیں ہوتا، اس لیے کہ دونوں نے ایک ہی استاد سے پڑھا تھا، اور اس استاد سے پڑھنے سے ہوا کیا کہ اس استاد نے اتنا ہی ان کو پڑھایا جتنا کہ وہ جانتا تھا. جنرلائز نہیں کر پائے انفارمیشن کو، پوٹینشیل کم تھا.
जबकि प्रोमोट लर्निंग के अंदर हुआ क्या, क्वालिटी स्टूडेंट्स आ गए। वहां पर कौन से स्टूडेंट थे, ऐसे गुड स्टूडेंट्स थे, यहाँ पर क्वालिटी स्टूडेंट्स हैं। अब क्वालिटी स्टूडेंट कौन सा होगा, जिसके अंदर मोटिवेशन होगा, जिसके अंदर शौक होगा, जिसके अंदर दिलचस्पी होगी, जो पढ़ना चाहेगा, ठीक है, ये क्वालिटी स्टूडेंट है। नाउ वी सॉ के प्रोमोट लर्निंग से क्वालिटी स्टूडेंट्स पैदा होते हैं। ये ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका हाई स्कोर आता है। हाई स्कोर से मुराद क्या हुआ, ऐसे स्कोर्स हैं जो वाकई रियलिस्टिक हैं, रियल टर्म्स के अंदर वो हाई स्कोर्स अचीव करते हैं, रट्टा मार के नहीं करते। तीसरे नंबर पे इनकी एबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है, चूंकि इन्हें सीखना आ जाता है, इनको पता चल गया कि सवालों के जवाब कैसे ढूंढने हैं, तो ये टीचर के मोहताज नहीं रहे, इन्हें कोई भी सवाल दे दें ये जवाब ढूंढ के ले आएंगे। अनलिमिटेड एबिलिटी। और अगर टीचर नोट्स दे दे तो सारे स्टूडेंट्स नोट्स ही याद करना शुरू कर देते हैं। आपको फर्क नजर आ रहा है ना। तो जो स्टूडेंट जिसके लिए आपने तय कर दिया कि तुमने ये नोट्स पढ़ने हैं, तो वो उन्हीं नोट्स को ही पढ़ता रहेगा। और एक स्टूडेंट जिसको आपने कुछ नहीं बताया, वो कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन जो है वो ढूंढ के लेकर आएगा, और उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो ब्रॉड होगी एज कंपेयर टू द नोट्स ऑफ द टीचर। अनलिमिटेड एबिलिटी होती है। वाइडर इनसाइट, वो उनका वसी तर नज़र उनकी वसी हो जाती है, यानी कि वो एक सब्जेक्ट को दूसरे के साथ, दूसरे को तीसरे के साथ रिलेट करना शुरू कर देते हैं, उन्हें लॉजिक समझ आना शुरू हो जाती है। अभी आप पढ़ रहे हैं जी, करिकुलम पढ़ रहे हैं, इंस्ट्रक्शन पढ़ रहे हैं, समझ ही नहीं आती करिकुलम क्या है, इंस्ट्रक्शन क्या है, करिकुलम वाली टीचर क्या कहानी सुना रही है, इंस्ट्रक्शन वाली क्या सुना रही है। लेकिन जो अच्छे स्टूडेंट होंगे, दे विल स्टार्ट मैपिंग इट टुगेदर, उन दोनों इन्फॉर्मेशन को मैप करेंगे, यार ये तो वही बात है जो हमने करिकुलम में पढ़ी है, तो वही बात है जो हमने इंस्ट्रक्शन में पढ़ी है। इंसाइट बड़ी हो जाती है, वाइडर इंसाइट, और इन बच्चों का पोटेंशियल जो है वो बढ़ जाता है। और पोटेंशियल से मुराद इनके सोचने समझने की सलाहियत जो है वो बढ़ जाती है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप ज़रा गौर कीजिए, आप गौर कीजिए और आप रियलाइज़ करेंगे कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनको लिमिट नहीं किया जाता, जिनकी बाउंड्रीज नहीं डिसाइड की जाती, वो स्टूडेंट्स जो हैं वो ब्रॉडर लेवल पर अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं। अब ज़रा गौर करें कि एक टीचर जो अपने स्टूडेंट के लिए डिफ़ाइन कर देता है कि ये ब्रैकेट्स हैं तुम्हारी, तुमने यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है, और दूसरा स्टूडेंट उसको कहा गया कि जहाँ से मर्ज़ी पढ़ो, इस सवाल का जवाब चाहिए, तो आप ज़रा ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि दोनों में कितना फ़र्क होगा। तो एक कंट्रोल लर्निंग से पढ़ा और एक प्रोमोट लर्निंग से। ऑल इन ऑल बेटे, मैं जो आपसे बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि टीचर जब वो प्लानिंग कर रहा होता है तो उसके लिए इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, और उसके लिए इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट टू डिसाइड कि मैं अपने स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाना चाहता हूँ। क्या मैं प्रोमोट लर्निंग के ज़रिए पढ़ाना चाहता हूँ, या क्या मैं उनको कंट्रोल लर्निंग के ज़रिए पढ़ा। और ये स्टूडेंट की, टीचर की अपनी विल है। टीचर जैसे चाहे वो स्टूडेंट्स को सिखा सकता है। अच्छा, बाज़ औक़ात अब आप यूनिवर्सिटी में आ गए, अब आप देखेंगे कि आप कहेंगे इत्थे टीचर तो पढ़ांदा ही कोई नहीं, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਸਾइनमेंट ਦੇ ਕੇ चला ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਅਸਾइनमेंट ਦੇ ਕੇ चला ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ पढ़ांदा ही कोई नहीं, साडी तो क्लास ही कोई नहीं लैंदा। यही तो मैं आपको बता रहा हूँ। आप क्लासेस के आदी हैं कि जी घंटी बजेगी और क्लास में बैठ जाएंगे, एक आदमी आएगा वो पढ़ा के चला जाएगा, पीरियड ओवर हो जाएगा, दूसरी बुक्स निकल आएंगी। कंट्रोल लर्निंग थी। अब कंट्रोल लर्निंग नहीं है बेटे, अब प्रमोट लर्निंग है। अब आपकी कोई हद नहीं है, आप मेरे मोहताज नहीं हैं, आप किसी टाइम टेबल के मोहताज नहीं हैं। यू आर फ्री टू लर्न एट योर ओन पेस। आप हमसे ज़्यादा पढ़ सकते हैं, आप वो भी पढ़ सकते हैं जो हमने नहीं पढ़ाना आपको, आप वो भी पढ़ जाएंगे अगर आपके अंदर शौक और मोटिवेशन होगा। तो यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ पैदा हो गई कि फिर क्या, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंट्रोल लर्निंग एंड प्रमोट लर्निंग। तो उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है ना बेटा, वो होता है मोटिवेशन। ये स्टूडेंट की मोटिवेशन क्या है। तो अगर एक टीचर किसी तरीके से अपने स्टूडेंट को मोटिवेट कर दे कि तुमने ये काम करना है, तो फिर उसकी बाउंड्रीज ख़त्म हो जाती हैं, फिर वो काम करके ले आता है। द ओनली थिंग इज़ कि स्टूडेंट्स के अंदर मोटिवेशन पैदा करनी है। तो अब टीचर का रोल ही बदल गया। कहाँ पर टीचर सिर्फ नॉलेज शेयरिंग के लिए आता था, अब टीचर नॉलेज शेयरिंग के लिए नहीं आता। अब टीचर जो है वो मोटिवेट करने के लिए आता है। अब टीचर आता है क्लासरूम में इंस्पायर करने के लिए। अब टीचर आता है गाइड करने के लिए, पढ़ाने के लिए कोई नहीं आता।
یہ پروموٹ لرننگ ہے. لہٰذا پروموٹ لرننگ کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے یہ دیکھا کہ پروموٹ لرننگ کے فائدے بہت ہیں. اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس کا نالج وائڈر ہے, اس کی ویژن وائڈر ہے, اور وائڈر ویژن کے ساتھ وہ ایسے کام بھی کر جاتا ہے جو اس سے ریلیٹڈ نہیں ہوتا. اور یہی وجہ ہے. اس کی ایک اور ایگزامپل دیکھ لیں. آپ کو میپ دے دیا جائے کہ آپ نے اس جگہ سے اس جگہ پہنچنا ہے, اس میپ کو فالو کرتے ہوئے آپ ٹھکا ٹھک اس میپ پہ چلتے ہوئے پہنچ جائیں گے اپنی جگہ پر, تھوڑے سے وقت میں پہنچ جائیں گے, کامیابی سے پہنچ جائیں گے, سیفٹی سے پہنچ جائیں گے. لیکن ساتھ ایک اور اسٹوڈنٹ تھا, اس کو ہم نے نہیں بتایا کہ آپ نے کیسے جانا ہے, اس جگہ سے اس جگہ پر آپ نے پہنچنا ہے. وہ اسٹوڈنٹ خود سے ایکسپلور کرتا رہا. نتیجے میں اس نے وہ جگہ بھی دیکھ لیں جو کہ اس راستے میں آتی ہی نہیں تھیں. جب یہ اسٹوڈنٹ وہاں پہنچے گا اپنی منزل پر, تو اب اس کے پاس کتنی انفارمیشن ہوگی ایز کمپیئر ٹو دا ادر اسٹوڈنٹ جو کہ ڈائریکٹلی اس میپ کے ذریعے اور نوٹس کے ذریعے اے سے بی پر پہنچ گیا. لہٰذا وی کم اپ ٹو دا پوائنٹ کہ فائدے دونوں کے ہیں. بعض کام ذرا جلدی کرنے ہوتے ہیں, وہاں پر اتنا ہم ٹائم نہیں دے سکتے ایکسپلور کرنے کا, اس وقت ہم ان کو انسٹرکٹ کر دیتے ہیں, لیکچر دے دیتے ہیں, اس وقت ہم ان کو ایکسپلین کر دیتے ہیں, ڈیمانسٹریٹ کر دیتے ہیں. لیکن جب ہمارے پاس وقت کے اندر تھوڑی سی گنجائش موجود ہو تو وہ لرننگ زیادہ افیکٹو ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو دس کائنڈ آف لرننگ, کیونکہ ہم نے اسٹوڈنٹس کی لمٹس اور ان کی باؤنڈریز کو ایکسپینڈ کر دیا. ٹیچرز مین تھرسٹ فار ٹیچنگ ڈیپینڈز اپان دیئر موٹیویشن فار ٹیچنگ. ایک اچھے ٹیچر کی سب سے بڑی جو صلاحیت ہے وہ اس کی موٹیویشن ہے. ٹیچرز جو موٹیویٹڈ ہوتے ہیں ان کا رزلٹ کچھ اور ہوتا ہے. اسٹوڈنٹس ان کو ڈفرینٹ طریقے سے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, ڈفرینٹ طریقے سے اون کرتے ہیں, اور وہ اسٹوڈنٹ کو واقعی ایک اسٹوڈنٹ بنا دیتے ہیں. یعنی کہ وہ they look for knowledge, they will not wait for teachers, they look for knowledge around them, اور وہ کہیں سے بھی ان کو مل رہا ہو وہ اس تک پہنچتے ہیں. تو ایک ٹیچر کے پاس جو یہ والی ایبلٹی ہے نا, موٹیویٹ ہو کے آنا, پلان کر کے آنا, تیار ہو کے آنا, ایکٹیویٹی سوچ کے آنا, کنٹرول یا پروموٹ لرننگ کے بارے میں سوچ کے آنا, یہ ساری چیزیں اس کے اندر ایک ڈفرینس پیدا کرتی ہیں دوسرے ٹیچر سے, اور وہ زیادہ سکسیزفل ٹیچنگ کر سکتا ہے. سو یہاں تک بیٹے آپ لوگوں کو اگر کوئی کویشچن ہے تو آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں. اف یو ہیو گاٹ اینی کویشچنز جو کہ یو ہیو گاٹ ان یور مائنڈ, پلیز